یہ کہ ہم مقروض کیوں ہوتے ہیں، کیوں ہم قرض لے لیتے ہیں اور اس میں پھر پھنس جاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرضے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے ذاتی قرضے، جو کہ ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں، جیسے کہ بچوں کی تعلیم، شادی، میڈیکل کے اخراجات، گھر یا پھر گاڑی خریدنے کے لیے لیے جانے والا قرضہ۔ ویورز، اس طرح کے جو قرضے ہیں، ان قرضوں میں تو ہم قناعت پسندی سے کام لے کر ان قرضوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر گاڑی نہ لیں تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اگر لیں تو چھوٹی لیں، اور اگر گھر ہم جو ہے نا اپنی استطاعت کے مطابق کسی جگہ پہ بنائیں، یا کرائے پہ رہ کے بھی کچھ لوگ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور اگر مکان بناتے بھی ہیں تو پھر کم ویلیو والی جگہ پہ بناتے ہیں تاکہ سستا پڑے۔ تو یہ ہوتے ہیں ذاتی قرضے۔ یہ ذاتی قرضے جو ہے نا کم درجے کے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ اماؤنٹس انوالو نہیں ہوتی ہیں، اور زیادہ تر جو ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے جان چھڑا بھی لیتے ہیں اس طرح کے قرضے سے۔ دوسری قرضے کی جو قسم ہے وہ ہے کاروباری قرضہ۔ کاروباری جو قرضے ہیں وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے، یا کاروبار کو بڑھانے کے لیے، یا کاروبار کو بند ہونے سے بچانے کے لیے لیے جانے والا کوئی بھی قرضہ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ کاروباری قرضہ ہوگا۔ کاروباری قرضہ ہمارے پاکستان میں جو ایک رواج ہے کریڈٹ پہ کاروبار کرنا۔ کریڈٹ پہ کاروبار کیسے ہے کہ فار ایگزامپل ایک کاروباری آدمی ہے، یا اس نے کاروبار شروع کرنا ہے یا بچانا ہے، تو کیا کرے گا کہ ایک کوئی انویسٹر ڈھونڈے گا۔ انویسٹر اے کی بات کرتے ہیں، اس سے کچھ پیسے لے گا اور اس کو اپنے کاروبار میں لے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں سے پیسے نہیں لیتے، بلکہ اتنی مالیت کا 3 یا 4 لاکھ یا 5 لاکھ جتنا بھی ہے، اس کا سامان اٹھا لیا، اپنی دکان پہ رکھ لیا کہ جب بکے گا تو آپ کو دیں گے۔ فرض کیا نقصان ہو گیا، اب یہ نقصان کیسے بھرے، کیونکہ یہ پہلے لاس میں جا رہا تھا، یا ابھی کاروبار شروع کیا، تو پھر اس کے لیے ایک اور انویسٹر بھی اپنے کوئی ریلیٹیوز میں، دوستوں میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ جب اس انویسٹر کو ڈھونڈ لیا جائے گا تو پھر اس سے پھر پیسے لے لیے جائیں گے، یا کوئی اور مال اٹھا لیا جائے گا جس کو اپنی دکان پہ سیل کرنے کا کہا جائے گا۔ تو ہوگا کہ اگر اس سے کچھ پیسے لے لیے تو کچھ پیسے انویسٹر اے کو واپس کیے جائیں گے، تاکہ وہ پولیس کی کارروائی یا کوئی قانونی چارہ جوئی نہ کرے۔ فار ایگزامپل اگر یہ کاروبار سیف ہو بھی گیا، اس میں کوئی منافع ہو بھی گیا، پرسن بی سے لے لیے جانے والے مال میں یا قرضے سے کچھ منافع ہو بھی گیا، تو لوگ اپنے جو ہے کاروباری نظام ہے اس میں سائیڈ بزنس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کسی پرسن سی کو انوالو کر لیا، اس کے ساتھ مل کے ایک اور سائیڈ بزنس سٹارٹ کر لیا، تاکہ پرسن اے کا جو قرضہ ہے وہ ختم کیا جائے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ سی والے پرسن کے ساتھ جو بھی کاروبار شروع کیا، یا اس نے دھوکہ دے دیا، یا اس میں لاس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اسی مارکیٹ کا حصہ ہے، اسی مارکیٹ اکانومی کا حصہ ہے، تو وہ بھی کریڈٹ پر ہی کاروبار کر رہا ہوگا۔ اگر وہ لاس میں جائے گا تو آپ کا جو منافع آپ نے اس کو دیا وہ بھی لاس میں جائے گا۔ تو پھر آپ کیا کریں گے، ایک اور پرسن ڈی کو ڈھونڈیں گے جس کے بعد کچھ انویسٹمنٹ ہوگی، تاکہ اے، بی اور سی ان تینوں کے جو قرضے آپ نے دینے وہ دیے جا سکے۔ تو اس کے درمیان اپنی ضرورتیں، اپنی زندگی کے اخراجات وہ بھی جاری رہتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ قرض در قرض، یعنی کہ پہلے سے پرسن اے تھا، پھر پرسن بی، پھر سی، پھر ڈی، پھر اس کے بعد ای، ایف اور پتہ نہیں زیڈ تک بھی جائیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ قرض یا نقصان جو آپ لیتے رہتے ہیں، قرض اور نقصان جو کاروبار میں ہوتا ہے، یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور آپ اس گرداب میں پھنستے چلے جائیں گے، فیملی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، آپ کا جو لائف کا جو پیس آف مائنڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ کسی جگہ آپ کا قانونی چارہ جوئی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پولیس کیس ہو سکتا ہے، عدالتی کیس بھی ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں۔ تو کریڈٹ پہ کاروبار کرنا، یا کسی ایسی جگہ پہ پراپرٹی لے لینا جس کی اگلے 15 سال تک کوئی ویلیو نہ ہونا، یا ادھار پہ لوگوں سے مال اٹھا لینا اور پھر وہ مال بیچ نہ سکنا، یا پھر منافع سمیت اصل مالیت واپس نہ کر سکنا، یہ تمام وہ صورتیں ہیں جس سے ہمارا جو کاروباری نظام، پاکستان کا جو کاروباری نظام ہے، اس میں ایک انسان قرض در قرض لیتا جاتا ہے اور مقروض ہوتا جاتا ہے۔ یہ جو قرضوں کا تسلسل ہوتا ہے یہ انسان کو ڈوبا دیتا ہے، اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں رہتی، کیونکہ آپ ہر وقت اس قرض کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کا واحد حل ہے کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو پلیز آپ کاروبار کرنے کی بجائے سروسز دیں، یعنی کہ جاب کریں۔ جب آپ جاب کر کے اتنے مستحکم کبھی ہو جائیں کہ آپ بزنس کر سکیں، تو پھر بزنس سیف طریقے سے کریں۔ اس سے کریڈٹ پہ اٹھا کے ادھار لے کر یا ادھار دے کر جو کاروبار کیا جاتا ہے وہ بہت رسکی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کام کر کے
بہت اوپر بھی چلے جاتے ہیں لیکن بہت سلاخوں کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں. تو پلیز یہ کام نہ کیجیے. اپنی زندگی میں قناعت پسندی, کفایت شعاری, ذاتی قرضوں سے بچنے کے لیے, اور کاروبار میں عقل مندی اور کریڈٹ کے کاروبار سے بچنا, اور ادھار لے کے یا ادھار دے کے قرض کرنے سے بچنے سے آپ ان تمام چیزوں سے بچ جائیں گے. اور سب سے ضروری چیز, کبھی بھی اعتبار نہ کریں. جب بھی آپ کاروبار میں اعتبار کریں گے, بغیر لکھت پڑھت کے, بغیر کوئی اسٹامپ پیپر کے, کسی گارنٹی کے, جب آپ لوگوں کو مال دیں گے یا لوگوں سے مال لیں گے, یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ پھر گڑبڑ پھر ہوگی. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں سے بچیں. آپ جتنا ٹرسٹ کر کے کسی کو دیں گے اتنا ہی بڑا دھوکہ پھر کاروبار میں اس سے کھائیں گے. تو یہ چند چیزیں ہیں بچنے کے لیے, بہت سمپل چیزیں کہ دوستی یاری, وہ کاروبار میں کوئی بھی پکا دوست نہیں ہوتا اور کوئی بھی پکا دشمن نہیں ہوتا. اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیے. اگلی ویڈیو تک خیال رکھیے. اللہ حافظ.